یہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ دو ایشوز ایسے ہیں جو ایک امبیرسنگ سی سچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور عمران خان کی ذات کے حوالے سے بھی. فورن فنڈنگ کتنا ٹیڑھا پچیدہ معاملہ ہے, آپ تو خود اس معاملوں کو شاید قریب سے دیکھا بھی اور جانتی بھی ہوں, کچھ بتا سکتی ہیں کچھ ایسی ممنوعہ فنڈنگ, غیر ملکی فنڈنگ, فورن فنڈنگ, کچھ ایسی پارٹی کو فنڈز آئے؟ بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا, آلویز اے پلیجر. آپ کے پروگرام بہت ریگولرلی دیکھتی ہوں, ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی انبائسڈ اور ایک بہت سینٹی کے قریب جو انالیسز ہوتا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہرحال ندیم بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ یس میں بہت انوالو رہی ہوں, کوئی 22 سال ایکٹیو رہی ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ, اور جو بھی ہماری فنڈ ریزنگ ہوتی تھی شوکت خانم کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس کا میں حصہ رہی ہوں اور بہت سی جگہوں کے اندر بہت سے پروگرامز کے اندر موجود رہی ہوں. اور لائک آئی ہیو سیڈ بیفور, میرا ہمیشہ ایک انسپریشنل رول تھا. میں کوئی آفس بیرر نہیں تھی اوورسیز چیپٹرز کی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ پیسے کلیکٹ کر کے کس طریقے سے یہ لوگ کس ٹائم پہ بھیج رہے ہیں, اور ہمارا صرف کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو انسپائر کرنا کہ جی آپ تحریک انصاف کو ڈونیشنز دیجئے. کیا ان فنڈز میں کچھ پرابلم تھی؟ کیا اس میں ممنوع اور فورن فنڈنگ کی نیچر کے کچھ ایسے فنڈز آئے, ڈونیشنز آئیں ایسی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممنوع تھیں, فورن فنڈنگ تھی, کمپنیز نے پیسے دیے؟ دیکھیں بھائی, یہ میرا مجھے اس چیز کا علم اس لیے نہیں ہے کہ میں جاتی تھی ایز اے پرسن ہو واز اے گیسٹ. میں اسپیچ کرتی تھی, میں لوگوں کو انسپائر کرتی تھی, ان سے ملتی تھی جہاں 200, 250, 300 جتنے بھی لوگ ہوتے تھے. اب ان میں سے کس نے کیا پیسے دیے, کون کس نیشنلٹی کا تھا, کہاں سے آ رہا تھا, کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں دے رہا تھا یا کسی کی کوئی کمپنی تھی یا کوئی تھرڈ پارٹی کے تھرو دے رہا تھا, یہ تمام جو ریکارڈز ہیں اور یہ چیزیں, یہ تو ان لوگوں کو مینٹین کرنے کا ذمہ واری تھی جو لوکل آرگنائزرز تھے. I have nothing to do with that. I have absolutely no idea کہ میں کہہ سکوں. ہاں مجھے جس چیز کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پیسے obviously پاکستان آتے تھے تو میں ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتی تھی پاکستان کے اندر پارٹی سے بھی, میں نے چیئرمین خان صاحب کو بھی بہت دفعہ یہ بات کہی, سب کو معلوم تھا. میں جو پارٹی کے فنڈز ہینڈل کرتے تھے, جو ہماری فائنانس کمیٹی تھی جس میں سیف اللہ نیازی, عامر کیانی, اظہر طارق, عارف علوی بہت کرتا دھرتا تھے, ان کا بہت بڑا رول تھا اس لیے کہ وہ پارٹی کے 17 سال تک سیکٹری جنرل رہے ہیں. اس میں علی زیدی, اس میں یہ تمام وہ لوگ جو اس میں انوالو تھے پیسوں کی لینے میں. کئی دفعہ پیسے وہاں پر ہمارے لوکل آرگنائزرز بتاتے تھے پی ٹی آئی کے کہ جی فلاں لوگ آئے تھے اور وہ عمران اسماعیل آئے تھے, فلاں آیا تھا اور یہ اپنی جیبوں میں پیسے لے کے چلے گئے, پاکٹس کے اندر کیش میں. تو اب یہ تو ان کا ہی کام تھا, کیش میں لے جانا کوئی حرج نہیں ہے. اگر انہوں نے ان پیسوں کو جمع کروایا, پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز تھے, جو یہاں پر ہماری پی ٹی آئی یو ایس اے LLC بنی ہوئی تھی, اگر اس میں وہ پیسے پراپرلی ڈپازٹ ہوئے, وہ ایک صحیح چینل سے ہو کے پاکستان پہنچے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر وہ پیسے کہاں سپینڈ ہو رہے ہیں. میں ندیم بھائی کیونکہ ٹریول بہت کرتی تھی, تو میں جب بھی باہر آتی تھی آؤٹ آف پاکستان, مجھ سے جگہ جگہ لوگ ہمیشہ یہ پوچھتے تھے کہ ہم نے میم پیسے ڈونیٹ کیے تھے, کیا وہ کام ہو گیا, کیا ہمارے دفتر کھل گئے ہمارے ڈسٹرکٹس میں, کس چیز میں ہمارا پیسہ استعمال ہوا. میرا مسئلہ یہ تھا کہ کیوں نہیں اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تھی, کیوں نہیں ہمیں کبھی پتا ہوتا تھا, ایٹ لیسٹ کبھی تو کور کمیٹی کے سامنے ایک پراپر فائنینشیل رپورٹ آنی چاہیے تھی کہ اس سال ہم نے اتنا پیسہ کلیکٹ کیا. آپ 22 سال وابستہ رہیں تو کبھی بھی کور کمیٹی کے سامنے وہ فائنینشیل رپورٹ, آڈٹ رپورٹ نہیں آئی 22 سالوں میں؟ جی میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا, اور میں ندیم بھائی ہمیشہ سے کور کمیٹی کا حصہ رہی ہوں.